محتشم سامعین حضرات، اب یہ مدینہ شریف میں وہاں پر حاضری کے وقت جو طریقہ ہونا چاہیے، اس سلسلہ میں وہاں آج جو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے اس کے ہاتھ کو نیچے کیا جاتا، اگرچہ شاہ عبداللہ کو کوئی نہیں روک سکتا، اس کی ویڈیو بھی بنی ہوئی ہے کہ ہاتھ اٹھا کے نبی علیہ السلام کے سامنے وہ اپنے کشکول کو بھروانا چاہتا ہے، لیکن عام شاخ پر وہاں ظلم و ستم ہوتا ہے، صرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے والوں کو 7 جیلوں میں گزر چکے ہیں، انہوں نے نبی علیہ السلام کی دہلیز پر یہ ادائے محبت اختیار کیوں کی تھی؟ اس سلسلہ میں دلائل کے لحاظ سے اگر دیکھنا ہے، احیاء العلوم میں امام غزالی نے جلد نمبر 4 میں یہ لکھا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا اس میں عمل کیا تھا۔ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں رأیت انس بن مالک اتا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، 522 صفحے پہ یہ موجود ہے۔ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ نبی علیہ السلام کی قبر شریف پر حاضری کے لیے آئے، فرافع یدیہ، انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ اونچے کیے، حتی ظننت انہ افتتح الصلاۃ، یہاں تک کہ مجھے لگا کہ جیسے نماز کی نیت کرنے لگے۔ نبی علیہ السلام کی دہلیز پر سرکار کی طرف چہرہ کر کے اپنے ہاتھوں کو اونچا کیا، فسلم علی النبی، نبی علیہ السلام کو سلام کہا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے عمل میں سرکار کے دربار میں حاضری کے وقت چہرہ نبی علیہ السلام کی طرف کرنا ہے، اور چہرہ کرتے ہوئے دعائیہ انداز میں ہاتھ اونچے کرنے، یہ بات کا گھڑا ہوا طریقہ نہیں، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا بتایا ہوا طریقہ۔ قاضی ایاز نے شفا میں لکھا ہے اور نسیم الریاض کی جلد نمبر 4 سے موجود ہے، جلد نمبر 4 میں حضرت امام مالک سے ابو جعفر منصور نے پوچھا تھا استقبل القبلۃ وادعو ام استقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے امام مالک میں نبی علیہ السلام کے دربار پر حاضری دینے لگا ہوں، تو میں چہرہ قبلے کی طرف کروں یا چہرہ نبی علیہ السلام کی طرف؟ امام مالک امام مدینہ، ان سے ابو جعفر منصور نے جس وقت پوچھا تو امام مالک نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگے لیما تصرف وجہ کا ان ہو وہ وسیلاتوں کا وہ وسیلہ تو ابھی کا آدم، اے ابو جعفر منصور اس ذات سے چہرہ کیوں پھیرتے ہو جو تمہارے بھی وسیلہ ہے، تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہے؟ دعا مانگنی ہے تو ادھر منہ کر کے مانگنی ہے، یہ تمہارا وسیلہ ہے اور تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا بھی الہ یوم القیامہ، قیامت تک کے لوگوں کا یہ وسیلہ ہے۔ اس واسطے دعا مانگتے وقت چہرہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی طرف کرنا ہے اور اپنی پیٹھ اس کو قبلے کی طرف رکھنا ہے۔ وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ، اس کے اندر امام سمودی نے طریقہ بیان کیا کہ نبی علیہ السلام کی دہلیز پہ حاضری کیسی ہونی چاہیے۔ کہنے لگے علیک السکینہ والوقار، جب تم نبی علیہ السلام کی دہلیز پہ حاضر ہو تو بڑے سکون کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ وہاں پر حاضری دو۔ فإنہ صلی اللہ علیہ وسلم یسمع ویعلم، کہ نبی علیہ السلام تیری بات کو سن رہے ہیں، تیرے حال کو جانتے، تجھے دیکھ رہے ہیں، لہذا سرکار کے دہلیز پر حاضری دیتے وقت نہایت ادب سے تم نے حاضری دینی ہے۔ اور اس سلسلہ میں انہوں نے مختلف ائمہ کے اقوال کو پھر لکھا، ہر امام کے لحاظ سے حاضری کا انداز۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی مسند میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات مروی ہے، کہتے ہیں من السنت ان تأتی قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قبل القبلہ، مستحب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے روضہ پاک پر حاضری دینے کے لیے تم قبلہ کی سائڈ سے آؤ، اور قبلہ کی سائڈ سے آ کر کیا کرو؟ تجعل ظہرک الی القبلہ واستقبل القبر، کہ تم اپنی پشت قبلہ کی طرف کر دو اور اپنا چہرہ نبی علیہ السلام کی طرف رکھو۔ یہ فقہ حنفی میں جو طریقہ بیان کیا گیا، ثم تقول السلام علیک ایھا النبی الکریم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کے بعد نبی علیہ السلام پر سلام کا تذکرہ موجود ہے۔ دیگر تمام ائمہ نے بھی ایسی اس کی وضاحت کی ہے، لہذا آج جو لوگ وہاں پہ مسلط ہیں ان کا یہ عمل، ان کا یہ طریقہ ابھی کا گھڑا ہوا طریقہ ہے، لیکن امت میں جو طریقہ موجود رہا ہے اور جو نص قطعی قرآن کا تقاضا ہے اور جو نبی علیہ السلام کے فرمان کا تقاضا ہے، اس میں ادب کا طریقہ ہی ہوگا کہ وہاں پر حاضری دیتے وقت جو ہے وہ چہرہ نبی علیہ السلام کی طرف کیا جائے، کیونکہ سرکار کا ایسا ہی ادب آج بھی لازم ہے
جیسے زہری حیات میں لازم تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت دیکھا کہ کچھ لوگ وہاں پہ شور مچا رہے ہیں، اور اگر تم مدینہ شریف کے ہوتے میں تمہیں مار مار کے نشان عبرت بنا دیتا، تم باہر سے آئے ہو، شاید تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہاں کے دربار کا آج بھی وہی ادب ہے جو زہری حیات میں ادب موجود تھا۔ تو زہری حیات میں سرکار موجود ہو، کس کی مجال ہے کہ پشت آپ کی طرف کرے، پیٹھ آپ کی طرف کرے اور قبلے کی طرف منہ کرے؟ آپ تو قبلے کا بھی قبلہ ہے۔ اس بنیاد پر حاضری دیتے وقت وہاں پر چہرہ قبلے کی طرف نہیں سرکار کی طرف ہونا چاہیے، اور پھر ادب سے وہاں پر گفتگو ہونی چاہیے، ادب سے حاضری ہونی چاہیے۔ آج سکھایا جاتا ہے اکڑ کے کھڑے ہو جاؤ، اور کوئی ایسی ہے جو ادب والی ہے کہتے ہیں بناؤ گے تو لازم آگے تم گویا کہ نماز پڑھ رہے ہو۔ ان کے نزدیک ہاتھ باندھنے سے نماز ہو جاتی ہے، ان کے نزدیک سرکار کے دہلیز پر جو سر جھکا کے کھڑا ہے معاذ اللہ وہ شرک کا ارتکاب کر رہا ہے، جبکہ امت مسلمہ کا ادب یہ ہے کہ سرکار کو یوں سمجھنا ہے جیسے ظاہری حیات میں وہ تو بالیقین زندہ ہے قبر شریف کے اندر، لیکن ادب کا تقاضا وہ ہونا چاہیے جو ظاہری حیات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آداب کو پیش نظر رکھ کر ایک امتی آپ کے دربار میں حاضری دیتا تھا۔ اس سلسلہ میں ابن قیم نے یہاں تک اس بات کو لکھا، اگر ہماری بات نہیں مانتے تو ابن قیم اپنے استاد کے استاد کی بات اور اپنے رہبر اور لیڈر کی بات کو تسلیم کر لیں۔ انہوں نے مناسک کی شرح جو حضرت امام نووی نے کی ہے اس کے اندر تفصیل کے ساتھ وہ اشعار لکھے ہیں کہ جو اشعار نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز کے آداب سکھا رہے ہیں، اور ان آداب کے اندر انہوں نے اس مناسک کے اندر یہ لکھا ہے۔ ابن قیم کے وہ اشعار ان الفاظ کے ساتھ آج بھی اس پورے ریکارڈ میں موجود ہیں۔ شرح کے اندر انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دہلیز کی حاضری کا ادب کرتے ہوئے لکھا فَتَقُومُ دُونَ الْقَبْرِ وَقْفَةَ خَادِمٍ مُتَظَلِّلٍ فِي السِّرِّ وَالْإِعْلَانِ۔ ابھی جو صالح فوزان کی کتاب میں نے آپ کے سامنے پیش کی حج کے طریقے کے لحاظ سے، اس کتاب کے اندر جو ہاتھ باندھ کے کھڑا اس کو مشرک کہا گیا، اس کو بدعتی کہا گیا، لیکن انہی کا بڑا ابن قیم وہ جس وقت دربار کی حاضری کا نبی علیہ السلام کی دہلیز کی حاضری کا ذکر کرتا ہے تو یہ مناسک کی شرح کے اندر اس کے الفاظ موجود ہیں اشعار میں فَتَقُومُ دُونَ الْقَبْرِ، نبی علیہ السلام کی قبر شریف کے سامنے تم کھڑے ہو جاؤ، وَقْفَةَ خَادِمٍ ایسے عاجز آدمی کی طرح، مُتَظَلِّلٍ فِي السِّرِّ وَالْإِعْلَانِ جو اوپر سے یہ عاجز نظر نہ آئے اندر سے بھی عاجزی کر رہا ہو۔ وہ متواضع متذلل کے الفاظ جن پر آج شرک کا فتویٰ لگایا گیا، کل تک اسی کو طریقہ محبت بیان کیا جا رہا تھا، اسی کو ادب رسالت قرار دیا جا رہا تھا، لہذا آج کا انداز بگڑتا جا رہا ہے اور شرک کا وہم بڑھتا جا رہا ہے۔ اگر امت کی پوری تاریخ کو دیکھو گے تو وہی ادب ہے جس کا ذکر فاضل بریلوی نے کیا تھا، ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جان، اے پاؤں رکھنے والے یہ جا جسم و سر کی ہے، تو قدم رکھ کے جا رہا ہے، یہ وہ جہاں ہے جگہ ہے جہاں سر پہ اور پلکوں پہ سفر کیا جاتا ہے۔ محتشم صاحب حضرات، اب یہاں ایک بہت بڑے ظلم کا تذکرہ اس آج کی مہذب دنیا میں اس ظلم کو روا رکھا گیا کہ جس کو کسی عرف میں کسی معاشرے میں بھی روا نہیں رکھا گیا۔ یہ میرے پاس الاذکار جو کتاب ہے امام نووی، اس کتاب کا ایک ایڈیشن سعودی عرب سے چھپا، اس سعودی ایڈیشن کے اندر مصنف کے الفاظ امانت ہوتے ہیں، انہوں نے پورے کے پورے صفحے بدل دیے اور پورے کے پورے ابواب بدل دیے۔ یہ جو اتبی والی روایت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ابن کثیر سے، یہ روایت اس الاذکار میں موجود ہے، اور الاذکار کا جو ایڈیشن دارالہدا ریاض سے چھپا ہے اس ایڈیشن کے اندر یہ پورا باب جو تھا اس باب کو نکال دیا گیا۔ باب کا نام ہے باب زیارت قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر شریف کی زیارت کا باب۔ یہ 7ویں صدی، یہ 6ٹھی صدی، 5ویں صدی، 4تھی صدی، ہر صدی کا جو مسلک تھا آج ریالوں کے زور پر اس کو بدلنے کے لیے ان لوگوں نے کوشش کی، اور یہاں پر اس باب کو جو امام نووی نے خود قائم کیا تھا اس کو نکالتے ہوئے انہوں نے اس باب کو تبدیل کر کے اس کا اور نام رکھا۔ وہ باب کیا ہے؟ باب فصل فی زیارت مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کی مسجد کا باب۔ اب دیکھو ظلم
امام نووی نے کتاب لکھتے وقت لکھا کہ نبی علیہ السلام کی قبر شریف کی زیارت کا باب، انہوں نے وہ کتاب چھاپی تو لکھ دیا کہ نبی علیہ السلام کی مسجد کی زیارت کا باب، یعنی اتنی دشمنی ہے روضہ پاک، اتنی دشمنی ہے قبر شریف۔